اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ آج ہم لائن 75 سے انشاءاللہ آج کا سیشن شروع کریں گے۔ ابھی پچھلا ذکر سارا گائے کو ذبح کرنے کا بیان کیا جا رہا ہے اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ فالو کرو، نہ کہ اپنے بنائی ہوئی میں کے اصول فالو کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو پتھروں کی مثال دی کہ پتھروں کی طرح سخت مت ہو جاؤ، بلکہ سیکھو کہ کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر کشادہ اگر ان کو بند کر کشادگی کی جائے ان میں تو روشنی نظر آتی ہے، اور اگر ان کو توڑا پھاڑا جائے تو اس میں سے پانی بھی نکل آتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اپنی جگہ کو بدل لیتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے قانون کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے کسی بھی چیز کے عمل جو وہ عمل کرتا ہے اس سے، جو انسان بھی جو عمل کرتا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ہر ایکشن کا ری ایکشن اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے مکافات عمل کا۔ تو آج 75 لائن کو شروع کرتے ہیں۔ آ کیا پس تطمعون، تم اطمینان پاتے ہو؟ کیا تمہیں یہ اطمینان ہے کہ تمہیں یہ امید ہے ان یہ کہ یؤمنو، وہ ایمان لے آئیں گے، لکم تمہارے اوپر، وقد اور در حقیقت کانا ہے، فریقن ان میں سے ایک فرقہ، منہم ان میں سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آ کیا پس تو اطمینان پاتا ہے، یہ امید رکھتا ہے کہ یؤمنو ایمان لے آئیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد کانا فریقن اور در حقیقت ان ریالٹی کانا ہے، فریقن ان میں سے ایک فرقہ، منہم ان کے اندر سے، یسمعون جو سنتے تو ہیں کلام اللہ کے کلام کو، ثم پھر یحرفونہ پھر اس کو بدل دیتے ہیں، پھر اس کی جگہ سے اس کو بدل دیتے ہیں۔ کیا زبردست بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ آج ہم بھی قرآن کے ساتھ یہی کر رہے ہیں کہ جو ہماری میں کو ترجمہ ٹھیک لگتا ہے وہ ہم اپنا لیتے ہیں، اور جو ہماری میں پہ ضرب لگاتا ہے اس کو ہم بدل لیتے ہیں۔ ثم یحرفونہ بدل دیتے ہیں، من بعد اس کے بعد، ما عقلہ جو ان کی عقل کہتی ہے، وہم یعلمون اور کئی دفعہ ان کو سمجھ ہوتی ہے کہ وہ کیا چیز کو بدل رہے ہیں۔ ہاں، اگر قرآن مجید کی تہ میں کوئی اترتا ہے اور اس کو کوئی اور بات بھی اسی میننگ سے سمجھ آتی ہے، لیکن اس کا تعلق لاجک اور پریکٹیکلٹی کے ساتھ ہے، اور آپ کی زندگیوں میں کوئی مثبت تبدیلی اس وجہ سے آ سکتی ہے، ویل اینڈ گڈ۔ وہ الفاظ کو بدل نہیں رہا ہوتا، بلکہ الفاظ میں اور امید جگا رہا ہوتا ہے، اور موٹیویشن پیدا کی جا رہی ہوتی ہے، اور پریکٹیکلٹی اور لاجک دکھایا جا رہا ہے، دین اٹس اوکے۔ لیکن لفظوں کو اپنی جگہ سے بدل دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عربی کو آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے، بلکہ ان کے میننگ کو بدل دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی عقل ان کو یہ کہہ رہی ہوتی ہے، اور کئی دفعہ ان کو پتہ ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کو ثواب کی کتاب بنا دیا گیا، پوری قرآن مجید میں، بلکہ دنیا کی کوئی ایسی کہانی ناول نہیں ہے جو میں پڑھوں اور دوسرے کو خود بخود سے ٹرانسفر کر دوں
اور اس کو وہ ناول سمجھ آ جائے اور لگے جیسے کہ اس نے خود سمجھ لی ہے۔ لائن نمبر 76، وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور اذا جب لقو ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان والے ہیں۔ کون لوگ ملتے ہیں؟ جو یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام تو سنتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کلام کو سنتے تو ہیں لیکن پھر یحرفونہ، پھر اس کو بدل دیتے ہیں، جو ان کی عقل ان کو بتا رہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ثواب کی کتاب کس نے بنایا، اور ہمارے آباء و اجداد اور آج تک بھی لوگ مردوں کو بخشنے کی کتاب سمجھتے ہیں۔ یہ کہاں سے آیا؟ قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ آپ کسی کو بخش سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ہے، ہماری زندگیاں بہتر بنانے کا پیغام ہے، ہماری زندگیوں میں لاجک اینڈ بیلنس لانے کا کام ہے، میری عقل کا نہیں بلکہ اللہ کی بنائے ہوئے قانون کے اوپر عمل کرنے کا کام ہے۔ اور کئی مرتبہ جیسے کہ ثواب کی کتاب اس کو بنایا گیا، کئیوں کو پتہ تھا لیکن ان کی دکان اس سے چلتی تھی، اس لیے انہوں نے ان کا ثواب کی کتاب بنا دیا۔ یہ کتاب اصلاح کی کتاب ہے، یہ کتاب ایک روشنی کی کتاب ہے جو ہمیں اندھیروں سے نکالتی ہے اور نور کی طرف لے آتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں توازن سکھاتی ہے، یہ وہ پیغام ہے، یہ وہ قانون ہے جو ہمیں توازن سکھاتا ہے، لاجک سکھاتا ہے، پریکٹیکلٹی سکھاتا ہے۔ تو وہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، کالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے۔ دے شو ایمان والوں کو کہ ہم بھی تمہاری طرح ہیں، ہمارا بھی ایمان، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی پیسفل رہنا چاہتے ہیں، ہم بھی اس پیغام کو جان کر پیسفل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا اور جب خالی ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، empty when they are not with someone else، بلکہ اکیلے تنہا جب ہوتے ہیں ایک اپنی طرح کے لوگوں کے ساتھ، بعضوں میں لبازن، تو بعض جو ہیں دوسرے کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، بعض کو میں بہت خوبصورتی سے آپ کو سمجھاتی ہوں، کافی 2-3 دفعہ گزر چکا یہ لفظ۔ اگر 10 کے حصے کریں، ایک 8 اور ایک 2، تو وہ دونوں 10 کے حصے ہوں گے، 8 + 2 = 10۔ اور اگر 10 کے حصے کر دیں 6 اور 4، تو 6 بھی حصہ ہوگا 10 کا اور 4 بھی، کیونکہ وہ دونوں مل کر 10 بناتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کو وہ کہتے ہیں کالو، وہ کہتے ہیں کیا تحدثونہم، کیا حدیث نہ ہم ان کو، کیا تم بات چیت سنا رہے ہو، تم بات چیت کر رہے ہو ہم ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم پر ایک پیغام بھیجا ایک نبی کے ذریعے، اور ضروری نہیں کہ ایک نبی ایک قوم پہ آئے، کئی نبی آئے جو ایک ہی قوم کو سدھارنے کی بات کرتے رہے۔ دماغ ڈیولپڈ ہو چکا تھا، دماغ نے سائنٹیفک جو ریسرچ تھی اس کو سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اس چیز کو ڈھونڈنے کا طریقہ رکھا ہوا ہے۔ تو ان کے پاس بھی ان کے نبیوں کی باتیں موجود تھیں، لیکن جب یہ جو پیسفل لوگ تھے، جو ایمان والے تھے، جو امن میں رہنا چاہتے تھے، جب ان سے ملتے تھے، امن میں کون رہتا ہے؟ جو اللہ کے قانون پر عمل کرتا ہے، جو اللہ کے سسٹم کو صحیح سمجھتا ہے، اپنی میں کے بنائے ہوئے سسٹم کو نہیں بلکہ اللہ کے قانون کو فوقیت دیتا ہے۔ تو یہ ان کو کہتے کہ ہاں ہم بھی تمہاری طرح اس چیز کو بلیو کرتے ہیں اور اس چیز پر
سم عقل رکھتے ہیں، لیکن جب آپس میں ایک دوسرے کو ملتے جو انہی کی طرح کے لوگ تھے تو ان کو کہتے کیا تم بات چیت بتا رہے ہو؟ ہم ان کو بھی ساتھ ماں جو فتح اللہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے دین کو کبھی بھی کسی بھی نبی پہ جو بھی پیغام آیا اس میں ہمیشہ پازیٹیوٹی تھی، لاجک تھا، پریکٹیکلٹی تھی، دوسروں کی بہتری تھی۔ لیکن چونکہ انہوں کو بھی باتیں معلوم تھیں تو کہتے کہ کیا تم ان کو بتا رہے ہو حدیث کا مطلب ہے بات چیت، ایک نئی بات چیت کو وجود میں لانا، نئی بات بنانا۔ حدیث ہے بات چیت کو کہتے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں حدیث کہا، ہر انسان کی بات چیت کو حدیث کہا۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کل تو کہہ دے، تو بتا دے، اور جب وہ بتاتے تو اس بات چیت کو حدیث نبوی کہتے۔ حدیث کا لفظ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ ہر بات چیت کے لیے جو نئی بات بنائی جاتی اور لوگوں کو بتائی جاتی اس کو حدیث کہا جاتا۔ تو کہہ رہے کہ تم جو لوگوں کو بتا رہے ہو بات چیت جو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کھولی ہے، یعنی کہ جو وہ کلام کو بدل دیتے تھے ان کو سمجھ تھی کہ وہ کلام کو بدل رہے ہیں۔ ابھی بتایا کہ وہ علم رکھتے تھے اس کا، تو پھر وہ لوگوں کو وہی بات بتاتے جو کہ بدلی ہوئی باتیں ہوتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کلام کو کھولا ہوا تھا ان پہ، ان کو کلام کا پتہ تھا، علم رکھتے تھے، لیکن پھر بھی وہ سن کر کلام کے جگہ کو بدل دیتے تھے، ان کے میننگز کو بدل دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ایک دوسرے کو کہ کیا تم ان لوگوں کو وہ بات چیت بتا رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ کھولی ہوئی ہے؟ کیوں نہیں بتا رہے وہ بات چیت جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہے؟ اینڈ دیٹ از دا سیم ایز دا قرآن کا پیغام یا دوسرے نبی کا کسی کا جب بھی آتا نیا پیغام تو پہلے کی طرح کا ہی ہوتا۔ تو وہ سوال کرتے ایک دوسرے سے کہ کیا تم ان چیزوں کو کھول رہے ہو، کیا بتا رہے ہو بات چیت جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پہ کھولی ہے؟ کیوں نہیں بتا رہے وہ بات چیت جو اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ کھولی ہوئی ہے؟ تمہیں بھی کہا پیس میں آ جاؤ اللہ کے قانون کی اختیار کر کے۔ اپنی میں کے اصول کس نے بنائے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری کتاب بھی وہی کہہ رہی ہے جو دوسرے نبی کا پیغام کہہ رہا ہے۔ لِيَحَاجُّكُمْ بِهِ، تاکہ وہ دلائل پیش کریں، لِيُحَاجُّكُمْ، تاکہ دلیل پیش کرو تم بھی ساتھ اس کے، عند ربکم، اپنے رب کے نزدیک۔ یہ اس لیے بات چیت کو گھڑ رہے ہو، اس لیے ہے کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس تمہارے اپنے رب کے سامنے پیش کرنے والی کوئی کہ کیوں تم باتیں یہ گھڑ رہے ہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو تم پر بھی وہی باتیں کھولی ہیں جو دوسرا نبی تمہیں آ کر اللہ کے پیغام کی باتیں سنا رہا ہے۔ کیا تم اپنی دلیلیں علیحدہ قسم کی بنا کر اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے؟ کیوں یہ کر رہے ہو؟ کیا پس لا نہیں تاکلون، تم عقل رکھتے؟ کیا تم اپنے آپ کو روکتے نہیں ہو اس بات سے کہ تم لفظوں کو سنتے ہو اور پھر ان کے میننگ بدل دیتے ہو، پھر ان کی جگہ بدل دیتے ہو؟ کیا اللہ کے پاس یہ حجت پیش کرو گے کہ کیوں تم نے یہ جگہ کو بدلا؟ کیا تمہاری عقل نہیں کام کرتی؟ 77 کیا وَلَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ علم نہیں رکھتے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، علم رکھتا ہے، ما یسرون، جو وہ ظاہر نہیں کرتے چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ اعلان کرتے ہیں۔ اللہ نوز، دل میں تو ان کو پتہ ہوتا ہے
اب کسی نے جس نے اس کو ثواب کی کتاب بنا کر پیش کیا، وہ بھی مردوں کو، کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں ایسی کوئی بات شامل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، جن کی گروتھ رک گئی ہے، جو موت زدہ ہو گئے ہیں، جن کی گروتھ، موت کہتے ہیں گروتھ کے رک جانے کو، ہاں جو موت زدہ ہو گئے ہیں، جن کی گروتھ رک گئی ہے، اگر وہ اللہ کے پیغام کو اپنا لیں گے تو وہ دوبارہ زندگی پا لیں گے، وہ دوبارہ زندگی پالیں گے۔ کس طرح؟ جیسے ایک زمین خشک ہو جاتی ہے اور مردہ ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، موت زدہ ہو جاتی ہے، اور جب اس پہ پانی برستا ہے، اسی طرح یہ پیغام بھی بارش کی طرح تم پہ برستا ہے۔ تم بھی اگر مردہ ہو تو اپنے آپ کو زندہ کر لو۔ یہ ایک روشنی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ کتاب تم پر نازل کی گئی اس لیے کہ تم لوگوں کو اندھیرے میں سے نکال کے نور کی طرف لے آؤ، نور کی طرف۔ یہ پیغام ایک نور ہے، ایک روشنی ہے جس میں ہمیں اپنا راستہ نظر آتا ہے، اور ہمیں زندگی میں اللہ کے قانون پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور اپنی میں کو جو کہ خواہشات نفس پہ میں کئی دفعہ الجھ جاتی ہے، میں اس سے باز کرتا ہے کہ باز آ جاؤ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کو علم نہیں ہے کہ اللہ کو تو علم ہے، اللہ نوز کہ وہ کیا چھپا رہے ہیں اور کیا اعلان کر رہے ہیں۔ نمبر 78، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ہیں جو امی ہیں۔ امی کہتے ہیں، زیادہ تر ترجمہ کیا جاتا ان پڑھ، لیکن امی ان کو بھی کہا جاتا ہے جن کے پاس صرف اپنی پیدائشی علم ہوتا ہے یا اپنے ملک کا علم ہوتا ہے۔ جب تک ہم اپنے ملک کے علم کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتے، اپنی ڈسکوریز کو دوسروں کی ڈسکوریز کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتے، اپنی نالج کو دوسری نالج کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتے۔ ایون یہاں کہا گیا کہ اپوزیشن ہونی چاہیے، لیکن ہیلدی، سیکھنے کے لیے، نہ کہ کسی کے اندر نقص نکالنے کے لیے۔ اگر کوئی اپوزیشن کرتا ہے، میں بھی ہم ان سے کچھ سیکھ لیتے ہیں یا کچھ ان کو سکھا دیں، دیٹ اپوزیشن از اے ہیلدی اپوزیشن۔ کچھ ان میں سے ہوتے ہیں جو امی ہیں، جن کے پاس صرف اپنے ملک کا علم ہوتا ہے۔ تبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے تو جاؤ۔ کیونکہ اپنے ملک سے نکل کر دوسری جو ملکوں کی طریقے ہوتے ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں۔ ایون اپنی سوسائٹیز میں جب ہم زیادہ لوگوں کو ملتے ہیں تو طور طریقے سیکھتے ہیں، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانا کھانے کا۔ تو اگر ان میں سے کچھ امی ہیں، لا یعلمون، نہیں علم رکھتے، الکتاب، کتاب کا، الا مگر، امانیہ، صرف اپنی خواہشات کو جانتے ہیں، صرف اپنی میں کے بنائے ہوئے اصولوں کو جانتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا، وہ اگر وہ ہیں، الا مگر، یظنون، صرف وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اصل میں ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، ان کے پاس صرف اپنی خواہشات کا علم ہے، ان کے پاس صرف اپنی آرزویں ہیں، ان کے پاس صرف اپنا ارادہ ہے، ان کے پاس صرف اپنا اندازہ ہے، اللہ کے قانون کا اندازہ، اللہ کا قانون ہم سے کیا چاہتا ہے وہ ان کو نہیں معلوم ہوتا۔ آج کا سیشن آج ہم یہیں ختم کریں گے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ملیں گے۔ بہت تھوڑا 1 یا 2 لائنیں میں آپ کو سمجھاتی ہوں، بڑے غور سے سنیں، قرآن کریم کو سامنے رکھ کر، سپارے کو اپنے سامنے رکھ کر عربی کے اوپر غور و فکر کریں اور اس کا آپس میں رابطہ جوڑیں، اور اس میں سے اپنے دماغ کو مجبور کریں کہ وہ لاجک سمجھے، پریکٹیکلٹی سمجھے، اپنے اوپر لاگو کرنے والا قانون، اللہ کے قانون کو اپنے اوپر لاگو کرے، نہ کہ اپنی خواہشات نفس میں الجھا رہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں اور دوسروں کے لیے بھی۔ اللہ حافظ۔